अस्सलाम वालेकुम। सुनो, तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म हुआ, क्योंकि जिस शख्स के लिए तुमने रातों को जाग कर दुआएं मांगी और जिसके दुख में तुमने खामोशी से आंसू बहाए, वो अब तुम्हारे नसीब में लिखा जा चुका है। तुम शायद थक चुके हो, तुम्हारा दिल टूट चुका है और तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई। लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएगा। आज की इस वीडियो में हम उन गहरे 5 गैबी इशारों पर बात करेंगे जो ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि वो अब तुम्हारा है हमेशा के लिए। ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि कायनात चाहती है कि तुम अब मुस्कुराओ और उन निशानियों को पहचान लो। इस वीडियो का एक एक लफ्ज़ गौर से सुनना, क्योंकि तीसरी निशानी सुनते ही तुम्हारा दिल गवाही देगा कि हाँ, वही शख्स तुम्हारा सच्चा नसीब है। निशानी नंबर 1, दिल का गैर मामूली सुकून और इत्मीनान। जब अल्लाह ताला दो रूहों को एक दूसरे के नसीब में लिख देता है, तो सबसे पहली तब्दीली तुम्हारे अंदर आती है और वो है तुम्हारे इज़्तिराब का ख़त्म हो जाना। तुमने नोट किया होगा कि माज़ी में तुम जिस भी रिश्ते में रहे या जिसके बारे में सोचा, वहाँ हमेशा एक डर, एक बेचैनी और एक खौफ रहता था कि कहीं वो शख्स तुम्हें छोड़ ना जाए। लेकिन उस शख्स के मामले में तुम्हारे दिल को एक अजीब सा सुकून मिल गया है। ये सुकून इंसान खुद पैदा नहीं कर सकता, ये अल्लाह की तरफ से ढाला जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून पाओ। गौर करो, अल्लाह ने रिश्ते का मकसद ही सुकून रखा है। अगर तुम्हें उस शख्स के साथ होने में एक ठहराव महसूस होता है, तुम्हारी रूह भटकना छोड़ चुकी है और तुम्हें अब वो पहले वाली बेचैनी महसूस नहीं हुई, तो समझ लो कि ये गैबी इशारा है कि तुम्हारा रब तुम्हारे दिल को इसके लिए तैयार कर रहा है। हदीस मुबारका में आता है कि रूहें लश्करों की तरह हैं, जो एक दूसरे को पहचान लेती हैं, वो जुड़ जाती हैं। तो अगर तुम्हारी रूह ने उसे देखते ही पहचान लिया है और तुम्हारे अंदर की सारी कड़वाहट और डर खत्म होकर एक ऐसी उम्मीद में बदल गए हैं जिसकी कोई मादी वजह नहीं, तो ये पहली बड़ी निशानी है कि कलम तुम्हारे हक में चल चुका है और तुम्हारी दुआ अर्श पर कबूलियत का लबादा ओढ़ चुकी है। अब तुम्हें दुनिया की फिक्र छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब अल्लाह दिल जोड़ता है तो फिर कायनात की कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। लेकिन ठहरिए, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दूसरी निशानी तो उससे भी ज़्यादा गहरी और हैरान गुन है, जो अक्सर लोग समझ नहीं पाते। मगर ये वो लम्हा है जब कायनात खुद आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देती है। निशानी नंबर 2, बंद रास्तों का अचानक खुल जाना और गैबी आसानियाँ। जब अल्लाह किसी को आपके नसीब में लिखता है, तो सबसे बड़ी निशानी ये ज़ाहिर होती है कि उस तक पहुँचने के वो तमाम रास्ते जो पहले नामुमकिन लगते थे, वो खुद बहुत खुलने लगते हैं। आपने नोट किया होगा कि पहले हालात साजगार नहीं थे। शायद ख़ानदान की रुकावटें थीं, शायद फासले थे, या शायद कोई ऐसी मजबूरी थी जिसका कोई हल नज़र नहीं आता था। लेकिन अब अचानक हालात बदलने लगे हैं। रुकावटें रेत की दीवार साबित हो रही हैं और जो लोग पहले इस रिश्ते के खिलाफ थे, उनके दिल अल्लाह ने खुद बहुत नर्म कर दिए हैं। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, अनकरीब अल्लाह मुश्किल के बाद आसानी पैदा करेगा। ये आयत इस बात की गवाही है कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है, तो पहाड़ जैसी मुश्किलें भी रास्ता छोड़ देती हैं। निशानी ये है कि आपको अब उस शख्स के लिए लड़ना नहीं पड़ रहा, बल्कि चीज़ें कुदरती तौर पर अपनी जगह पर सेट हो रही हैं। अगर उस शख्स के लिए आपके घर वालों के दिल बदल रहे हैं या आपके दरमियान की गलत फहमियाँ बगैर किसी बड़ी कोशिश के दूर हो रहे हैं, तो ये आम बात नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से ग्रीन सिग्नल है कि अब तुम्हारे सब्र का वक्त ख़त्म हुआ और तुम्हारे वसल का वक्त शुरू हो चुका है। आप देखेंगे कि वो तमाम लोग जो पहले जुदाई की बातें करते थे, अब वो खुद इस मिलाप का ज़रिया बन रहे हैं। ये गैबी आसानियाँ
اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اب تمہاری تقدیر کا فیصلہ زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر ہو چکا ہے، اور وہ شخص تمہارے نصیب کی لکیر بن چکا ہے۔ نشانی نمبر 3، ایک دوسرے کے لیے دعا بن جانا اور روحانی ہم آہنگی۔ تیسری سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ تمہاری دعاؤں کا رنگ بدل جاتا ہے۔ تم نے غور کیا ہوگا کہ پہلے تم اپنی ذات کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے دعائیں مانگتے تھے، لیکن اب تمہاری ہر دعا اس شخص سے شروع ہوتی ہے اور اسی پر ختم ہوتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تمہارے دل میں اٹھنے والی تڑپ اس کے دل تک پہنچ رہی ہے۔ جب تم اداس ہوتے ہو تو وہ شخص بنا بتائے تمہاری اداسی کو محسوس کر لیتا ہے، اور جب وہ پریشان ہوتا ہے تو تمہارا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ ٹیلی پیتھی یا روحانی تعلق ہی صرف ان لوگوں کے درمیان ہوتا ہے جن کی روحوں کا نکاح عرش الہی پر پہلے ہی پڑھایا جا چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس کا مطلب صرف پردہ نہیں بلکہ لباس وہ ہے جو انسان کے جسم کے سب سے قریب ہوتا ہے، جو سردی گرمی سے بچاتا ہے اور سکون دیتا ہے۔ اگر وہ شخص تمہاری روح کے اتنا قریب آ گیا ہے کہ تمہیں اپنی بات سمجھانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں پڑتی، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کا لباس بنا دیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ جب تم اس شخص میں خود کو دیکھنے لگو، جب اس کی خوشی تمہاری خوشی بن جائے اور اس کا دکھ تمہاری آنکھوں سے بہنے لگے، تو یہ سمجھ لو کہ تم دونوں اب دو الگ انسان نہیں رہے بلکہ ایک ہی وجود کے دو حصے بن چکے ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تم اسے یاد کرنے کا سوچتے ہو اور اسی وقت اس کا پیغام یا کال آ جاتی ہے، یا تم کوئی بات سوچ رہے ہوتے ہو اور وہی بات اس کی زبان پر آ جاتی ہے۔ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اس کائنات کے خالق کا اشارہ ہے کہ تم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے ہی تخلیق کیا گیا ہے۔ جب دلوں کے تار اس طرح جڑ جائیں کہ فاصلے ہونے کے باوجود روحیں ایک ساتھ دھڑکیں، تو مبارک ہو، وہ شخص تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے، اور بہت جلد تم اسے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اپنے سامنے پاؤ گے۔ نشانی نمبر 4، اللہ سے قرب اور مثبت تبدیلی۔ چوتھی بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ شخص تمہاری زندگی میں صرف ایک انسان بن کر نہیں آتا بلکہ وہ ایک ہدایت بن کر آتا ہے۔ تم نے محسوس کیا ہوگا کہ جب سے وہ تمہاری زندگی میں آیا ہے، تمہارا دل برائیوں سے اچاٹ ہو گیا ہے اور نیکی کی طرف تمہارا میلان بڑھ گیا ہے۔ تم اب پہلے سے زیادہ نمازوں کی پابندی کرتے ہو، تم اب پہلے سے زیادہ شکر گزار رہنے لگے ہو، اور تمہارے اندر سے وہ غصہ اور چڑچڑا پن ختم ہو گیا ہے جو کبھی تمہاری پہچان ہوا کرتا تھا۔ سچی محبت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ تمہیں تمہارے رب سے دور نہیں کرتی بلکہ اس کے سجدے میں گرا دیتی ہے۔ اگر تم خود کو پاکیزگی کی طرف جاتا ہوا محسوس کر رہے ہو، اگر تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم اس کے لیے ایک بہتر انسان بنو، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے تمہیں اس پاکیزہ رشتے کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اگر تمہارے ہاتھ اس کے لیے دعا مانگتے کبھی نہیں تھکتے اور تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اسے پانے کی تڑپ نے تمہیں اپنے خالق کے در پر جھکنا سکھا دیا ہے، تو یہ ایک آسمانی اشارہ ہے۔ نصیب میں لکھے ہوئے شخص کی پہچان یہ ہے کہ وہ تمہیں دنیا کی گندگی میں نہیں دھکیلتا بلکہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں جنت کے راستے پر لے جاتا ہے۔ اگر تمہارے اندر یہ احساس جاگ چکا ہے کہ تم اس کے ساتھ مل کر ایک خوبصورت اور پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہو جہاں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، تو سمجھ جاؤ کہ یہ رشتہ اب محض ایک خواہش نہیں رہا بلکہ یہ وہ حقیقت بن چکا ہے جو لوح محفوظ پر تمہارے نام کے ساتھ رقم کر دی گئی ہے۔ اس نشانی کا ملنا اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہاری محبت کو اللہ کی رضا مل چکی ہے۔ نشانی نمبر 5، خوابوں میں بشارت اور غیر متوقع ملاقاتیں۔ پانچویں اور آخری نشانی غیبی رہنمائی ہے۔
جو خوابوں یا مسلسل ملنے والے اشاروں کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کا ذہن تھک جاتا ہے اور آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو سچے خوابوں کے ذریعے تسلی دیتا ہے۔ آپ اس شخص کو ایسے حال میں دیکھتے ہیں جو خوشی اور سکون میں ہو، یا آپ کو بار بار ایسے اشارے ملتے ہیں جو اس کی یاد دلائے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ آپ کی اس سے ملاقاتیں یا بات چیت کے ایسے مواقع بنتے ہیں جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور اچانک وہ سامنے آ جاتا ہے، یا آپ کو پرانی کتاب کھولتے ہیں اور اس میں سے اس کی کوئی نشانی نکل آتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب وہ قادر مطلق دو دلوں کو ملانے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جو عقل انسانی سے باہر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو مسلسل اس انسان کے بارے میں اچھے خواب آ رہے ہیں، یا آپ کا دل بار بار یہ کہتا ہے کہ بس تھوڑی دیر اور سب ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ آپ کے اندر کی آواز نہیں، بلکہ قدرت کی طرف سے دی جانے والی تسلی ہے۔ نصیب میں لکھے ہوئے شخص کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ وقت جتنا بھی کٹھن کیوں نہ ہو، حالات جتنے بھی مخالف کیوں نہ ہوں، آپ کا یقین نہیں ٹوٹتا۔ آپ کو اندر سے ایک ایسی طاقت محسوس ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ وہ آپ ہی کا ہے۔ اگر یہ پانچوں نشانیاں آپ کی زندگی میں موجود ہیں تو مبارک ہو۔ اب اداس ہونا چھوڑ دیں اور مسکرانا شروع کریں، کیونکہ وہ شخص جسے آپ نے رو رو کر مانگا وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہونے